بے شک مومن فلاح پا گئے جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. وہ والے مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب یہ ساری گفتگو جو ہے نا یہ تقریباً اس خشوع کے اوپر ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے. انفارمیشن سے سٹارٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ کچھ نمازیں اونچی آواز کے ساتھ ہوتی ہیں اور کچھ نمازیں خاموش ہوتی ہیں. ظہر اور عصر خاموش نماز ہوتی ہے اور مغرب عشاء اور فجر یہ اونچی آواز سے ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کی وجہ جو ہے نا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اونچی نماز کا تعلق ڈائریکٹلی ہماری نیند سے ہے. فجر کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ نیند آئی ہوتی ہے بہت زیادہ. مغرب کے وقت نیند نہیں آئی ہوتی ہے, ہمیں نہیں آتی. عشاء کے وقت بھی نہیں آتی. ہمیں کتنے بجے آتی ہے؟ 10 بجے, 11 بجے, 12 بجے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا تھوڑا سا جو وہ ہے نا اینگل اپنی لائف کو دیکھنے کا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. دن کا آغاز کتنے بجے ہوتا ہے؟ ہمارے دن کا آغاز کتنے بجے ہوتا ہے؟ 6:20 پہ فجر کے وقت. میں نے ایک تشریح بتائی تھی کہ جو آیت ہے نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, علماء اس کی 2 تشریحیں کرتے ہیں کہ درمیان کی نماز کچھ علماء کہتے ہیں عصر کی اور کچھ علماء کہتے ہیں فجر کی. عصر کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ 2 نمازیں اوپر 2 نیچے اور درمیان عصر کی نماز آ گئی. لیکن یہ فجر کی کیسے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دن ہے نا اسلامی دن یہ مغرب کے وقت شروع ہوتا ہے. جیسے ہی ڈیٹ چینج ہوگی ہمارا اگلا دن شروع ہو جائے. اس میں سب سے پہلی پلاننگ ہماری یہ ہوگی کہ ہمیں کتنے بجے سونا ہے. سب سے پہلی پلاننگ کہ ہمیں سونا کتنے بجے. یہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے مغرب اور عشاء جو ہے نا ہماری اتنی وہ آگے بڑھ گئی ہے کہ ہمیں مغرب عشاء وقت نیند نہیں آتی. 12, 1, 2 بج جاتے ہیں. لیکن اصل لائف سٹائل یہ ہے کہ مغرب کے وقت آپ کا نیا دن شروع ہو گیا. آپ سب سے پہلے پلان کریں گے میں نے سونا کب ہے اور پھر پلان کریں گے میں نے اٹھنا کب ہے. جب یہ دونوں چیزیں پلاننگ سے ہوگی نا تو پھر اس میں آہستہ آہستہ کمی کوتاہی ختم ہو جائے گی. اور اس وقت ہم دیکھیں کہ یہ مغرب اور عشاء یہ دونوں چیزیں نمازیں جو ہے نا یہ ہماری نیند کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ان کو اونچی پڑھا جاتا ہے تاکہ یہ میسج سنا اور سمجھا جا سکے قرآن. اور پھر فجر میں بھی فجر میں امام صاحب رکعت لمبی کر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں ہمیں تنگ کرنے کے لیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا. اصل میں روایت میں ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی رکعت لمبی کرتے تھے. لمبی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اچھی طرح ہوش میں آ جائیں آپ لوگ اور اللہ کا کلام سنیں. یہ ہے جی سری اور جہری نماز ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہے ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبۃ فیحسن وضوءها ورکوعها وخشوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرا. لمبی حدیث ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ فرض نماز کے لیے جائے اور بہترین وضو کرے. فیحسن وضوءها بہترین وضو کرے, وخشوعها بہترین خشوع کرے, ورکوعها اور بہترین رکوع کرے. یہ تینوں چیزیں بہترین کرنی ہے اور یہ لفظ بن گئے 4. وضوعها ایک لفظ ہے, خشوعها دوسرا لفظ ہے اور رکوعها تیسرا لفظ ہے. تینوں کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اذان کو ڈسکس کر لیں. اذان میں سب سے پہلے مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 دفعہ مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے. اللہ اکبر کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ بڑا ہے, لیکن یہاں پہ یہ کیوں کہہ رہا ہے مؤذن؟ یہاں پہ اللہ اکبر اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے.
کس سے بڑا ہے؟ یہ جو تو کر رہا ہے نا اللہ اس سے بڑا ہے. تو پڑھ رہا ہے اللہ اس سے بڑا ہے. تو کاروبار کر رہا ہے, دکانداری کر رہا ہے, تو جاب کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, حتیٰ کہ اگر تو جہاد کر رہا ہے جہاں زندگی بہت داؤ پہ لگی ہوتی ہے وہاں بھی اذان ہوتی تھی, جہاد بھی کر رہا ہے تو یہ میسج آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, یہ تیرے اس کام سے بڑا ہے. مجھے ایک دکاندار نے اتنا زیادہ انسپائر کیا, آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے, میں وہاں پہ ٹیلی فون ایکسچینج لینے گیا. ٹیلی فون ایکسچینج لینے گیا ہوں تو اب وہ بندہ جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے, میں نے اس سے ریٹ لینے کی ابھی سٹارٹ ہی کیا, فون آ گیا اس پہ, وہ فون سننے لگ گیا. میں نے اس سے 1-2 باتیں کر لی تھی, مجھے فلاں ایکسچینج چاہیے اور یہ وہ فون سننے لگ گیا. اسی دوران میں نے اذان کی آواز آئی. جیسے اس کی اذان کی آواز آئی نا, اس نے کہا اچھا میں بعد میں بات کروں, یہ کہہ کے اٹھ کے جانا. میں نے کہا وہ ریٹ کہتا بعد میں, یہ کہہ کے اٹھ کے نکل گیا. اگر ہمارے جیسا بندہ ہوتا ہے کہ یار میں 20 منٹ پڑے میں نماز میں, کوئی نہیں میں 2 منٹ میں ریٹ دے دوں, کوئی کسٹمر ہی نہ چلا جائے. یہ کہا نہیں بعد میں. اس نے صحیح معنوں میں اللہ اکبر کو رسپونڈ کر دیا. ہمیں جو سکھایا جاتا ہے نا کہ اذان کا جواب جو ہے اللہ اکبر کے جواب میں آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے, بالکل وہی کہنا ہے. وہ اس کا قولی جواب ہے. فعلی جواب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ساتھ ہی آپ اپنا کام چھوڑ دیں, بس اب آپ نے نماز کی تیاری. پھر مؤذن آپ کو یہیں پہ نہیں چھوڑتا, مؤذن کو اللہ نے سکھایا وہ یہیں پہ نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ گواہی دے چکے ہو کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے, تو چلو ٹائم ہو گیا چلو. اور یہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد یار تم نے گواہی دی ہوئی ہے, تم نے گواہی دی ہوئی ہے کہ عبادت اور عبادت کا ٹائم ہو گیا, اب چلو. واشہد ان محمد رسول اللہ, تم نے یہ بھی گواہی دی تھی کہ محمد رسول اللہ کے کہنے پر ہم لوگ ایمان لائے, تو تم یہ گواہی دے چکے ہو, لہٰذا اب جو ہے نا کام چھوڑ دو. پھر اس کے اوپر تاکید, اس کے اوپر تاکید کیا ہے, حی علی الصلاۃ. حیا ایک ایسا لفظ ہے جو کہ بڑا زیادہ جینٹل انویٹیشن جس کو کہتے ہیں نا, بڑا بہترین قسم کا عزت کے ساتھ کسی کو بلانا ہونا تو اس کے لیے حیا کا لفظ استعمال کرنا. ویسے عام بلانے کے لیے عربی میں تعال کا لفظ ہے, لیکن یہاں پہ حیا کا لفظ استعمال ہوا, بڑے عزت احترام سے کہا جاتا ہے آ جاؤ. کہاں؟ حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف. صلاۃ بنیادی طور پہ جڑنے کو کہتے ہیں. یہ ایک دیوار دوسری دیوار سے جڑی ہوئی, تو ہم کہیں گے یہ متصل دیواریں ہیں. یہیں سے لفظ جو ہے نا صلاۃ بنتا ہے, جڑی ہوئی چیز. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے آؤ میرے پاس. اب نماز جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کا وہ ہے ٹائم, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا. اس کمرے کے اندر بجلی کی کتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں, لائٹس ہیں, اے سی ہیں, پنکھے ہیں, اسپیکر ہیں, کچھ کیمراز لگے ہوں گے, کتنی ساری چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں پیچھے پاور ہاؤس کے ساتھ نہیں جڑتی تو یہ کام نہیں کرے گی. حالانکہ ان کی وائرنگ شائرنگ بالکل ٹھیک ہوگی, یہ نہیں چلے گی. پاور ہاؤس کے ساتھ جڑنا ضروری. اور سب سے بہتر مثال یہ جو ہے نا, یہ اس کو پاور ہاؤس کے ساتھ جوڑ کے ہم اس کو چارج کرتے ہیں. انسان کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے موبائل میں چارج ہوتا ہے نا, اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑے عزت احترام سے آپ کو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ میری طرف آؤ, میرے سے باتیں کرنے کے لیے. حی علی الفلاح, جب تم باتیں کرو گے تو تمہیں کامیابی مل جائے گی. نماز کے بارے میں میں سوچا کرتا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے نا مدد لو, اللہ سے مدد مانگو. تو میں سوچتا تھا کہ یہ صرف ایک ٹول ہے, اصل نہیں ہے. لیکن جب میں نے بعد میں پڑھا مجھے پتا چلا کہ نماز ٹول بھی ہے اور مقصد بھی ہے. فتح مکہ ہونا تھا, مسلمانوں نے مکہ فتح کرنا تھا, تو مدد کس سے لی؟ نماز سے. فتح مکہ کرنے کے بعد کیا کیا؟ نماز پڑھی, حرم کے اندر نماز قائم کی. تو نماز جو ہے وہ راستہ بھی ہے اور منزل بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح, اپنی منزل کی طرف آ جاؤ, اپنی کامیابی کی طرف آ جاؤ. پھر ریمائنڈ کروایا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. انسان کا ٹینشن اسپین چھوٹا ہے نا, اب ویسے تو ہمارے سوشل میڈیا سے ویسے ہی ٹینشن اسپین کم ہو گیا, لیکن اس وقت تک انسان پہلا جو میسج تھا نا اللہ اکبر, وہ دماغ سے وہ پھر ریمائنڈ کروایا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب آپ دیکھیں
کہ جب آپ نے کسی بڑی شخصیت سے ملنا ہوتا ہے تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے، وہاں آپ سائن کریں گے، پھر آگے جائیں گے، پھر یہ نیکسٹ لیول کا پروٹوکول ہے. ہم نے اس کے اوپر کبھی غور ہی نہیں کیا. کتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے. اس کے بعد یہ کام شروع ہوا فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ. وضو کرنا ہے. ایک تو وضو کرنا ہے عام وضو جو ہم کرتے ہیں روٹین میں، ایک فَيُحْسِنُ انتہائی بہترین طریقے سے وضو کرنا. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک عام اینڈرائڈ فون ہو اور اس کے مقابلے میں ایک آئی فون ہو تو بہتر طریقے سے کس کو بنایا گیا؟ آئی فون کو. اس کو بہتر طریقے سے بنایا گیا. تو یہ کہیں گے کہ اس کو احسن طریقے سے بنایا گیا. یہی مادہ ہے فیحسن کا. کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے کر لینا جو ہے نا یہ فیحسن ہوگا. تو وضو کو بہترین طریقے سے کرنا. وہ کیسے؟ آپ دانت اچھی طرح صاف کرتے ہیں، گلے تک انگلی یا مسواک مار کے اس کو صاف کرتے ہیں، ناک میں اوپر تک پانی چڑھاتے ہیں، جب مسح کرتے ہیں اچھا بالوں کو لگاتے ہیں، ہاتھ بازو وغیرہ اچھی طرح دھوتے ہیں، یہ کانوں کو اچھی طرح اس کا مسح کرتے ہیں. تو یہ سارا کیا ہوگا؟ فیحسن وضوء، بہترین وضو کرنا. فیحسن کا لفظ بتا رہا ہے کہ کام وضو ایک بہترین وضو ہے. وہ خشوع اور خشوع اختیار کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے نا، اسی وزن کے اوپر خشوع کی بھی ضرورت ہے. اب یہ خشوع کیا ہے؟ خشوع از ا فوکس. بالکل فوکس کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے. وہ کیا کہیں گے؟ یہ خشوع کی نماز. حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ. آپ نماز ایسے پڑھیں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو ایسے پڑھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. خشوع کی مثالیں، ایک دفعہ بنی اسرائیل سے اللہ پاک نے کچھ واز فرمانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو اٹھا کے بنی اسرائیل کے اوپر کر دیا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اس وقت جب ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا، پہلے انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل ہے، غور سے دیکھا تو وہ پہاڑ تھا. اب پہاڑ سر پہ ہے تو بندہ کچھ سوچے گا کہ یار میں نے فلاں کام کرنا ہے تو پھر اسی کی پڑھی ہوگی نا، پورے فوکس کے ساتھ. پھر اللہ نے ان سے بات کی. فوکس کے ساتھ بات کیا ہوتی ہے کہ ایک ٹیچر ڈنڈا پکڑ کے نا اسٹوڈنٹ کا سر پہ کھڑا ہو جائے، چلے پڑھ. اس کو یاد آئے گا کہ مجھے میسج کون سا آیا ہوا ہے یا میں نے فلاں کام کرنا. پورے فوکس کے ساتھ وہ کام کرے گا، پورا فوکس. اب یہ پورا فوکس جب ہم کرتے ہیں تو مین ہماری کنیکٹیوٹی یہ ہو رہی ہے. کیسے؟ کہ ہم بالکل سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سامنے کھڑے ہیں. پھر اس فوکس کے جو فوائد ہیں یہ میں ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا ہوں آگے. تو خشوع، بہترین خشوع اختیار کرنا ہے. وہ رکوع اور بہترین رکوع کرنا ہے. رکوع کا طریقہ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو بتایا جائے گا، کیونکہ ابھی صرف پوسچرز کی اہمیت بتا رہا ہوں، اس کا طریقہ کار نہیں بتا رہا. نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوگا، اس میں طریقہ کار بھی بتایا جائے گا اور نماز کے پورے میننگ بتائے جائیں گے. اچھا، اس نماز پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پچھلی نماز سے لے کے اب تک کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ میں معاف کر دوں. تمام صغیرہ گناہ معاف. کبیرہ گناہ ہیں ان کے پروسیجر اور ہیں، لیکن صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے سے. اور اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی کہ ایک آدمی کے گھر کے باہر دریا ہو اور اس میں وہ 5 ٹائم نہائے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتی. تو اسی طرح جو آدمی 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل کوئی گناہ نہیں رہتا. تو یہ چیز تو اس طرح ہے کہ ہم نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک شخص نے آگے نماز پڑھی، وہ بھی صحابی تھے. انہوں نے نماز ختم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ نماز پڑھ کے آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. پھر وہ نماز پڑھ کے آپ نے تیسری دفعہ واپس بھیجی. وہ تیسری دفعہ جب نماز پڑھ کے آئے نا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے بتائیں کیسے نماز پڑھیں. پھر آپ نے انہیں بتایا کہ ایسے آرام سکون سے نماز پڑھنی ہے، کوئی جلدی نہیں کرنی، بالکل آرام سکون سے نماز پڑھنی ہے. یہ نماز کا طریقہ ہے. پھر پوسچر جو ہے وہ پورے ادا کرنے ہیں آرام آرام سے. نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ کبھی بھی جوانوں کی طرح نماز نہ پڑھے، نماز ہمیشہ بوڑھوں کی طرح پڑھے جو آرام سے کھڑے ہوتے ہیں اور آرام
سے بیٹھتے ہیں, تمام کام جو ہے نا بالکل سکون سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو دنیا میں لفظ استعمال کیا نا, وہ لفظ استعمال کیا عباد. میرے بندے, قیامت والے دن جس دن حساب ہو رہا ہوگا, اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے وہ ہے عبید. اور پھر جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے لفظ عباد استعمال کریں گے. یہ عباد, عبید اور عباد کیوں آیا؟ عباد جو ہے نا وہ ایسا بندہ اللہ کا جس کے پاس چوائس ہے, چاہے تو نماز پڑھے چاہے تو نہ پڑھے, چاہے نیکی کرے چاہے نہ کرے. اس وقت ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, ہمارا دل کرے گا ہم جائیں گے, دل کرے گا نہیں جائیں گے. تو یہ کون ہے؟ عباد. جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ہم اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکیں گے. تمام کام اللہ کے, اس وقت ہمارے پاس چوائس نہیں ہوگی کوئی بھی, سب کام اللہ کی مرضی سے ہوگا. تو اس وقت انسانوں کو کیا کہا گیا؟ عبید. اس کے بعد جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ عباد ہوں گے, ہمارے پاس پھر چوائس آ جائے گی. تو ساری کی ساری گیم جو ہے نا وہ چوائس کی ہے. اب جس وقت ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ہم عام جو روٹین کی نماز پڑھتے ہیں, روٹین کی نماز میں وہ 4 فرض تک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ. اور جس وقت ہم فجر کی 12 ظہر کی 12 رکعتیں پوری کرتے ہیں تو 5 5 10 اور 5 15 تقریباً 15 منٹ لگ جائیں گے. لیکن اگر ہم صرف 4 فرض خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں, صرف 4 فرض خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کو 8 سے 9 منٹ لگتے ہیں. اور یہ جو خشوع کے ساتھ نماز ہے نا یہ بہت زیادہ بھاری ہے بنسبت اس کے کہ جب ہم نے گنتی پوری کی. کیسے؟ قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے یا گنے جائیں گے؟ تولے جائیں گے نا. تو ایک آدمی کے پاس 4 فرض ہے جو کہ پورے خشوع کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں, اور ایک آدمی کے پاس 12 رکھتے ہیں لیکن وہ بے توجہ سے پڑھی, گنتی پوری نہیں ہے فٹافٹ. تو کس کا وزن زیادہ ہوگا؟ 4 فیض کا. آپ یہ 4 فیض پڑھنے شروع کریں, آپ کی نماز میں خشوع آ جائے, پھر 12 پوری بھی آپ اس طرح پڑھیں. میں سنتوں سے منع نہیں کر رہا آپ کو, سنتے پڑھیں لیکن پڑھنا خشوع کے ساتھ ہے, ایسا نہیں ہے. اور نارمل نماز میں اور خشوع والی نماز میں 3 سے 4 منٹ کا فرق آتا ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس وقت ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, اس کو ذرا سا توڑ کے پڑھتے ہیں. سبحان, یا اللہ تو پاک ہے, ربی تو میرا رب ہے, یا العظیم تو بہت بلندی ہے, سبحان ربی یا العظیم, آرام سے کہہ دیں اس کو. اور جب آپ سبحانہ کہہ رہے ہیں آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہوں کہ تو پاک ہے, سبحان ربی یا العظیم. اتنا سا ٹائم, اتنا سا وقفہ ڈالنے سے آپ جب فوکس میں آ جاتے ہیں. جب ہم سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو فوکس ہو ہی نہیں سکتا, فوکس آئے گا سلو سلو. شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے میں 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کا فوکس بن جائے گا تو وہی 6-7 منٹ میں آپ اپنے فرض پڑھ لیں گے. بہت تھوڑا سا وقفہ رہ جاتا ہے. تو خشوع کی نماز اور سادی نماز میں چند منٹ کا فرق ہے, چند منٹ, لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور اب جو ہے وہ نماز شروع کرنے لگے, اس سے پہلے ایک چیز ضروری ہے. ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا سلموا الصلاۃ مودع, نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنی آخری نماز پڑھ رہے ہو, یہ سمجھیں. اور آخری نماز میں انسان نے جتنا خشوع و خضوع کرنا ہے اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ ہر نماز میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ میری آخری نماز ہے. میرے پاس اس وقت بھی ویڈیو پڑی ہے, میرے ایک دوست گجرانوالے سے ان کا تعلق تھا, بائی پاس سرجری کے لیے گئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہو جاتا ہے, روٹین کی بات ہے. اچھا, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب ڈیتھ سے تھوڑی دیر پہلے وہ باہر نہ اپنی جو نماز ہے نا وہ پڑھ رہے تھے, تو کسی بچے نے ان کی ویڈیو بنا لی. اب وہ دیکھی تو اب اندازہ ہوا کہ یار اگر اس آدمی کو پتا ہوتا کہ واقعی یہ میری آخری نماز ہے. تو انہوں نے تو خیر روٹین سے پڑھی, ویسے نیک آدمی, خطیب آدمی تھے, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر انہیں واقعی پتا ہوتا کہ میں نے کوئی آپریشن تھیٹر سے واپس نہیں آنا, ینگ تھے, مطلب اتنی زیادہ ایج نہیں, یہی 40-50 کے راؤنڈ باؤنڈ, وہ بوڑھے آدمی نہیں تھے, تو اس نماز کی کیفیت ہی کوئی اور ہوتی. تو نماز جو ایسی پڑھنی چاہیے کہ جیسے میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد
بعد آ جاتے ہیں، اب نماز شروع کرتے ہیں. ہم نے اذان سنی، اذان کو ہم نے پریکٹیکلی رسپونڈ کیا، کام چھوڑ دیے فوری طور پہ. کون سے کام چھوڑے جو دنیاوی کام، لیکن سٹل ہم اپنی آنکھوں کو حرکت دے سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی چیز بھی کھا سکتے ہیں. یہ سارا کچھ چل رہا ہے. وضو کر لیا، وضو کر کے نماز کی تیاری کر لی. اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے، وہی اٹینشن دوبارہ لانے کے لیے اقامت وہی رہتی ہے. یہ اقامت اس لیے ہوتی ہے کہ اب ہم نماز کو اسٹیبلش کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جڑنے لگا ہے. اس کا پروٹوکول ہے، وہی اذان دوبارہ سنائی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ساری چیزیں دوبارہ سنائی جا رہی ہیں. کبھی یہ تم اس لیے کھڑے ہوئے ہو گئے. جیسے ہی اقامت ہوتی ہے اس کے بعد خاموش رہنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. اکثر لوگ نا بات کر لیتے ہیں، انتہائی ضروری کام موبائل کو سائلنٹ کر لگانا ہے یا چھوٹے موٹے کام کر لیں، ادروائز زیادہ اس میں آپ وہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد کیا آواز آتی ہے امام صاحب، اللہ، پھر اللہ اکبر. پہلے بھی اللہ اکبر ہی تھا، یہ پھر اللہ اکبر آ گیا. یہ کیوں آیا؟ اب آپ کے تمام ارادی افعال بند ہو جائیں گے. اب اپنی آنکھ کو حرکت نہیں دے سکتے، اپنے ہاتھ کو ہلا نہیں سکتے. پہلے تو صرف دنیاوی کام ختم ہوئے تھے نا، اب آپ کچھ کھا نہیں سکتے، ہنس نہیں سکتے، کوئی بات نہیں کر، تمام کے تمام کام جو ہے نا وہ ختم ہو گئے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. حرام ہو گیا سب کچھ. اور اس کا پوسچر کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کندھوں تک لاتے ہیں. ایک کندھوں تک ہاتھ لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کے تمام کاموں سے ہاتھ اٹھا دیے. کیوں؟ فوکس کرنے کا. اب ہمارا پورا فوکس یہ اللہ تعالیٰ پر ہے. اب ہم کچھ نہیں ادھر ادھر دیکھیں گے، نہ سوچیں گے، نہ کچھ کریں گے. اب ہم تیرے ساتھ جڑنے لگیں گے، ہم تیرے ساتھ باتیں کرنے لگیں گے. اس اللہ اکبر کا یہ رسپونڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کو ایسے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دنیا کے کام سارے پیچھے چھوڑ دیے. پیچھے چھوڑے، یہ ہاتھ خالی کر دیے، مطلب یہ کہ اب ہم نے دنیا سے ہاتھ اٹھا دیا، اب ہم وہ کنیکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا نماز مومن کی معراج ہے. تو معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک گئے؟ وہاں تک جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے تھے. اتنے اللہ تعالیٰ کے قریب چلے گئے. تو یہ اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے دنیا داری کو چھوڑ دیا، پورے فوکس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے. اللہ اکبر کے بعد ثنا پڑھی اور پھر اللہ کا کلام شروع ہو گیا. اللہ کا کلام جو پڑھا جاتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ساتھ میں کوئی سورت ملائی جاتی ہے. اس کا ترجمہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے، یہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کو کور کیا جائے گا. سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہ نماز کھڑے ہو کے کیوں شروع کی، بیٹھ کے کیوں نہیں کی. نماز میں کھڑے ہونے کا پوسچر یہ کس لیے ہے؟ نماز میں کھڑے ہونے کا پوسچر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ شو کرتے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو سرو. ہم تیرا حکم ماننے کے لیے، جو بھی تو آرڈر دے وہ ماننے کے لیے بالکل ریڈی ہیں. کھڑا ہونا تیاری کی نشانی ہے. کیسے؟ ہم آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آفس بوائے آتا ہے بالکل کھڑا ہو کے پھر پوچھتا ہے یس سر کوئی کام، ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ آگے بیٹھے گا پیچھے ایسے ہاں جی سر جی کوئی کام ہے، ایسے نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ کھڑا ہوگا. بعض تو ہاتھ بھی ایسے بند ہوتے ہیں جناب کو کم. ٹھیک ہے، یہ کھڑا ہونا ریڈینس کی علامت ہے. اللہ جو تو کہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا جو کلام ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا گیا تو اس کلام کا پروٹوکول یہ ہے کہ عرب میں کہاوت بولی جاتی ہے کلام الملوکی ملوک الکلام. بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. اگر اس ادارے میں اس ادارے کا ہیڈ جو ہے وہ آگے کسی میٹنگ میں کوئی بات کر دے کہ ایسے ہونا چاہیے تو کوئی بندہ کہے گا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر لو، اس کی بات فائنل ہوگی. اسی طرح پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کوئی بات کر دے گا یا آرمی چیف کوئی بات کر دے گا تو ملک میں پھر وہی ہوگا، پھر اور کچھ نہیں ہوگا. تو یہ کس بادشاہ کی بات ہے؟ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی بات ہے. قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہوں کا مالک ہے، وہ ایسے بانٹتا بادشاہیاں، تو لے لے بادشاہیاں بانٹتا. اس کا جب کلام آیا نا تو اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤ. تو پھر وہی چیز دہراتے ہیں اللہ اکبر. اب یہ اس کلام کا تقاضا کہ یار اتنی بڑی بات آئی اب میں جھک رہا ہوں. اب یہ رکوع ہے. رکوع کیا چیز ہے؟ کسی کو حکم پر رضامند ہوتے ہوئے جھک جانا یا کمزوری دکھانا، یہ رکوع ہے. کہ آپ بالکل جھک جاتے ہیں نیچے کہ یا اللہ جو تم نے کہا یہ کام. اور غور سے دیکھیں رکوع میں ہم کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گردن پیش
کاٹنی ہو نا تو ایسے رکوع کی حالت میں کر کے کاٹی جاتی ہے. ہم اپنی گردن تک پیش کرتے تھے کہ ہم نے ٹوٹلی اپنے آپ کو یا اللہ تیرے سبمٹ کر دیا، تیرے تمہارے سپرد کر دیا. اس کلام کے پروٹوکول میں ہم لوگ جھک جاتے ہیں، اور جھکنے کے بعد ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اللہ تو بہت عظیم ہے، بہت عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت عظمت والا ہے. اب آپ دیکھیں ایک میکینیکل نماز ہے، ایک یہ جیسے میں سکھا رہا ہوں یہ والی نماز ہے کہ آپ یہ سارا کچھ سوچ کے پڑھ رہے ہیں. پھر بتا رہا ہوں ٹائم لگے گا شروع میں، یہ نہیں ہوگا کہ ابھی آپ جہاں ایسا پڑھے تو ایسے ہی ہو جائے، نہیں، اگر پڑھنے بھی لگے گا تو ٹائم لگ جائے گا. یہ عموماً پریکٹس جو ہے نوافل میں ہوتی ہے. کسی کو کوشش کریں کہ دن میں ایک نماز ہو، ایک دو نفل فوکس کے پڑھ لیا کریں، اس سے یہ کہ آپ کو پریکٹس ہو. جب ہم اس کے آگے جھک گئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفع، جو اللہ کے لیے نیچے ہوتا ہے نا اللہ اسے اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے. ویسے تو یہ حدیث جو ہے اس معاملے میں ہے کہ دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ دوسروں کے سامنے جھک جائیں. جھکنے کا مطلب سر جھکانا نہیں ہوتا، یعنی کہ جس بات پہ اڑے ہوئے ہیں نا اس کو چھوڑ دیں، ضد چھوڑ دیں، انا چھوڑ دیں اپنی. لیکن اگر اس کو دوسرے معنوں میں لیا جائے نماز کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کیا آیا، سمع اللہ، اٹھ جاؤ. سے بادشاہ کسی کو کہتا ہے کہ اٹھو، اور یہ سمع اللہ لمن حمدہ ہم نے نہیں کہنا تھا، یہ امام نے کہنا تھا. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے سن لی بات، یہ امام کو سکھایا گیا ہوگا. ہاں جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں پھر ہمیں خود کہنا پڑتا ہے، نارملی سمع اللہ لمن حمدہ امام کا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، جس وقت ہمیں اٹھایا اللہ نے تو ہم نے کیا بولا، ربنا ولک الحمد. اب یہاں پہ جو ہے نا ربنا ولک الحمد، یہ کلمہ شکر ہے. اگر فرض کریں کہ کسی کا آپ موبائل دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت موبائل ہے، تو اس نے پکڑا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں تمہارا موبائل بہت اچھا ہے، تو یہ شکر ہوگا کہ تعریف ہوگی؟ یہ تعریف ہے، یہ شکر تو نہیں ہے. تو اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ تعریف تیری ہے، تو اس پہ شکر کیسے ہوگا؟ اس بات کو سمجھیے گا کہ اگر وہ بندہ جیسے ہی آپ نے موبائل دیکھا ہے، وہ موبائل آپ کو پکڑایا اور کہ یہ موبائل آپ کا ہو گیا، آپ موبائل پکڑے اور آپ کہیں یار یہ بڑا اچھا موبائل ہے، اب یہ اس کا شکریہ ادا ہو رہا ہے کہ تو نے مجھے یہ موبائل دیا، یہ بہت اچھا ہے. پھر ہم اس کو کہہ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، یہ بھی اس کی تعریف، یہ بھی اس کا شکریہ ادا ہو گیا کہ تو نے مجھے موبائل دیا. تو اگر کوئی بھی اچھی چیز عطا کر دی جائے تو اس چیز کی تعریف کریں یا عطا کرنے والے کی تعریف کریں، دونوں صورتوں میں شکریہ ادا ہو رہا ہے. ہم اللہ کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اسی فکرے میں لفظ آتا ہے ربنا، اے ہمارے رب. اب رب کون ہوتا ہے؟ الرب هو المالک والسید والمربی والمنعم والقیم. لمبی چیز ہے، ریکارڈنگ میں دیکھ لیجیے گا. رب کون ہے؟ رب وہ جو ہمارا مالک ہے. ہم اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں، رب ہمارا مالک ہوتا ہے. ہم اپنی مرضی سے اپنے جسم پہ کٹ نہیں لگا سکتے، ہم اس جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہ آپ دیکھا کرتے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ چیز کہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے یہ جرم ہے، کیونکہ اس جسم کا مالک اللہ ہے، ہم نہیں. المالک والسید، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سید ہے. سید کا مطلب ہوتا ہے کہ با اختیار مالک، وہ جو مرضی کر سکتا ہے. وہ چاہے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہماری ٹانگ ٹوٹ جائے، سر پھٹ جائے، جو مرضی ہو جائے، وہ با اختیار ہے، وہ جو مرضی کر سکتا ہے. وہ چاہے ہمیں معذور پیدا کر دے، یہ اس کی مرضی، وہ اولاد دے نہ دے، مطلب ہر لحاظ سے وہ با اختیار ہے. تو الرب هو المالک والسید والمربی. مربی کیا ہوتا ہے؟ جس نے نرچر کرنا ہے، جس نے پرورش کرنی ہے. پرورش ہماری ایسی ہوتی ہے کہ ایک بہترین توازن میں لے آیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے قد لمبے ہی ہوتے تھے عمر کے ساتھ ساتھ. آپ کی ہائٹ 5-6 فٹ ہے اور میں کیونکہ 50 سال کا ہوں تو میری ہائٹ 15 فٹ پہ پہنچی ہو، ایسا نہیں ہے. جو بھی گروتھ ہوگی وہ ایک متوازن گروتھ ہوگی. متوازن گروتھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا مربی.
اس کے بعد ہے جی منعم، اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، اللہ نے ہمیں انعام دیتا ہے۔ کیسے انعام دینا ہے؟ ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، تو اس کا اگر مزدوری ہو تو اتنی ہی ہونی چاہیے نا کہ 60 70 80 سال اپنے دنیا میں گزارے، 60 70 80 سال ہم جنت میں گزار لیں۔ لیکن جنت میں جو ہمیں ٹائم ملے گا وہ کروڑوں اربوں خربوں سال کے انفینٹ لامحدود ٹائم ملے گا۔ یہ انعام ہے کہ 70 سال کی مزدوری اور ہمیشہ ہمیشہ کا انعام۔ جیسے کہتے ہیں نا اگر آپ نے صبح سے لے کے رات تک کام کیا تو میں بڑی آپ کو مزدوری 5000 روپے دے دوں گا، لیکن اگر میں آپ کو 1000 کروڑ روپے دے دیتا ہوں تو یہ مزدوری تو نہ ہوئی، یہ تو انعام ہو گیا نا۔ تو اللہ منعم ہے۔ اس کے بعد ہے جی قیم، اللہ تعالیٰ قیم، اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے ہوئے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں قائم نہ رکھے تو ایک سیکنڈ بھی ہم جو ہے نا آگے نہیں چل سکتے۔ یہ سارا جو نظام جو قائم کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا۔ تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، اے رب تیرے لیے ہی ساری تعریف۔ نیکسٹ آ گیا، اب وہ پارٹ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب تر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم میرے مزید قریب جانا چاہتے ہو؟ انسان اسی پر رضامند ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر جانا ہے، تو پھر انسانوں کو عاجزی دکھانی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تھانوں کچہریوں میں جب کسی کی تذلیل کرنی ہو، جس کو نیچا دکھانا ہو نا، تو اس کو کہتے ہیں اس کی ناک سے لکیریں نکلواؤ۔ وہ ناک سے زمین کے اوپر لکیریں نکالتا ہے تو اس کی جناب وہ رسوائی کی جاتی ہے۔ سجدے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف ناک نہیں لگا رہے، ہم اپنا ماتھا بھی لگا رہے ہیں۔ اتنی زیادہ عاجزی، تو جب ہم نے اللہ کے قریب تر ہونا نا تو اللہ کہتا ہے اپنا سر نیچے رکھ دیں، اور ہم سمعنا واطعنا اپنا سر نیچے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایسا پوسچر ہے جو ہم کسی کے سامنے نہیں کرتے، نہ ماں کے سامنے، نہ باپ کے سامنے، نہ بیوی، کسی کے سامنے بندہ یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے اپنا سر نیچے رکھ دے۔ جب سر نیچے رکھ دیا تو کیا نیچے رکھا؟ اپنی عزت، اپنی انا، اپنا وقار، اپنی سمجھ بوجھ سارے جھکا دی، یا اللہ تو میں کچھ بھی نہیں، میں مٹی سے بھی کم، تیرے سامنے میں مٹی سے بھی کم، اور بولنا کیا اس کا؟ سبحان ربی اللہ، یار تو بہت اعلیٰ۔ جس وقت ہم یہ سوچ رہے کہ یار میں نے سارا کچھ نیچے رکھ دیا، اب میری عاجزی ساری کی انتہا ہو گئی، یا اللہ تو بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد لربہ وهو ساجد، کہ جو بندہ سجدے میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لفظ کون سا استعمال کرتے ہیں؟ اکبر، بڑا۔ اکبر بڑا نہیں، بہت بڑا۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ ہم نے اس آسمان و زمین کو انسانوں کے مقابلے میں بڑا پیدا کیا۔ یہاں پہ اکبر کا لفظ استعمال ہوا۔ اب یہ آسمان و زمین اور انسان، ان کا ریشو کیا ہے؟ ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہ 30 ارب یا 30 کھرب، میرا خیال ہے 30 کھرب یا 30,000 ارب انسان ہونا تو یہ زمین بنتی ہے، یعنی کہ زمین کا جو وہ ہے نا، یہ 30,000 ارب انسان ہو تو یہ زمین کا وہ بنتا ہے میس۔ یہ خالی زمین کی بات ہو رہی ہے، جو آسمان زمین میں ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے۔ تو اس کمپیریزن کے لیے اللہ نے اکبر کا لفظ استعمال کیا کہ انسانوں کی تخلیق کے مقابلے میں یہ زمین و آسمان کتنا بڑا ہے۔ تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ اکبر۔ تو یہ سجدے والی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اقرب۔ اکبر اور اقرب سیم وزن پر ہے۔ یہ اللہ کے اتنا قریب کو اتنا قریب کوئی نہیں جا سکتا، سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ کے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ہم چند رٹے ہوئے الفاظ بول کے واپس آ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں بھی کہہ دے کہ یار ہم نے پرائم منسٹر سے آپ کو 10 منٹ کی میٹنگ مل گئی ہے، تو ہم اسے کتنے مسئلے حل کروا لیں گے؟ ہم نے بہت زیادہ مسئلے کہ یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ حل کر دو۔ کیسے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ 5-10 منٹ کی میٹنگ ہو گئی۔ لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ، ہم اس کے اتنے
قریب کوئی ہو نہیں سکتا اور ہماری توجہ ہی کسی اور چیز پر ہے. علماء میں بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں بھی کچھ مانگ سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے, صرف عربی میں مانگ سکتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں عربی میں بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی مانگ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگ سکتے. میں کہتا ہوں سب سے سخت فلٹر رہنے دو, آپ سبحان ربی الاعلیٰ ہی ہو, لیکن جس وقت آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت آپ اللہ سے دل میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو بہت بلند ہے, میرا یہ مسئلہ ہے اس کو حل کر دے. دل میں تو یہ خیال لا سکتے ہیں میرا یہ پرابلم ہے یہ حل کر دے, میرے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی اللہ سے بات کرتے ہی نہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے نا, جب تک بندے کی توجہ اللہ کی طرف رہے گی نا تو اللہ بھی اپنی توجہ بندے کی طرف رکھتا ہے. جیسے ہی بندہ توجہ سائڈ پہ کرتا ہے اللہ بھی توجہ سائڈ پہ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو ہماری مکینیکل نمازیں ہیں اس میں ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے, ادھر ادھر ایمٹی, فوکس تو ہوتا ہی نہیں. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے ہی نہیں ذہنی طور پر. ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں, اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو رسپونڈ کرے گا. ایک بچے نے سوال کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ٹو وے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں؟ یس, ون وے ہی ہوتی ہے نا عام طور پہ. بتائیے اللہ یہ کر دے یہ کر دے, وہ اگلے دن کچھ بھی نہیں ہوتا. رات کو دعا کرتے ہیں اللہ صبح پاس ہو جائے پاس ہو جائے پاس ہو, صبح پاس ہی جو فیل ہو گئے, ٹھیک ہے نمبر کم آ گئے. اس میں یہ مسئلہ ہے, لیکن یہ ایک پورا کا پورا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے, ٹو وے ہوتی ہے. یہ پورا ٹاپک ہے, یہ اگلی دفعہ موقع دیجیے گا. آج ہمارے پاس صرف 11 منٹ رہ گئے ہیں, بھی ڈیٹا زیادہ ہے, کوشش کروں گا کہ 3 بجے تک فارغ کر دوں. تو جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہیں اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کریں گے. اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھنے کا موقع ملے گا. دوسرے سجدے میں کیوں جاتے ہیں؟ دوسرے سجدے میں اس وجہ سے جاتے ہیں کہ جس وقت انسان انتہائی شوق کی حالت میں کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے اس سے ہٹنے کے بعد دوبارہ دل کرتا ہے اس کو دیکھنے. میری لائف کا ایک واقعہ ہے, میرے ایک دوست کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور میں نے ان کا چہرہ 3 دفعہ دیکھا. ان کے چہرے پہ اتنا سکون اور اتنا اطمینان تھا. وہ میرے ساتھ بڑا پیار بھی کرتے تھے, میل ملاقات بھی تھی ان کے ساتھ. جب جنازہ پڑھنے کے بعد ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے گیا, میں نے چہرہ دیکھا تو اتنا سکون اطمینان دیکھ کے میں باہر تک گیا ہوں. اچانک میرے پاؤں خود ہی پڑا, ایک دفعہ پھر دیکھ, دوبارہ دیکھا, کافی غور سے دیکھتا رہا. پھر میں باہر گیا, مسجد کے دروازے تک پہنچا. میں نے کہا یار اب تو یہ آخری ٹائم ہے, پتہ نہیں کبھی موقع ملے نا, میں تیسری دفعہ واپس آ. 3 دفعہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا. وہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ جان پہچان تھی اور ان کے چہرہ اتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا کہ اس سے نظریں نہیں ہٹ رہی. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم انتہائی شوق کی حالت میں کوئی کام کریں نا تو وہ دوبارہ کرنے کو دل کرتا ہے. تو یہ سجدہ وہ چیز ہے. اور سجدے کی کیفیت جو ہے, جس وقت آپ اپنے اوپر طاری کریں تو بعض اوقات لوگوں کا رونا نکل جاتا ہے, بعض اوقات لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں. اور ساری گیم جو ہے یہ کیفیت کو طاری کرنے کی. جب آپ کیفیت طاری کریں گے, خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کے اوپر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائیں گی. اور اگر روٹین میں کریں گے تو پھر نہیں ہوں گی. دوسرا سجدہ کر لیا, دوسرا سجدے کرنے کے بعد ہم اٹھے ہیں اور پھر تشہد. یہ یوں کہہ لیں کہ یہی پروسیس 4 دفعہ کروایا جاتا ہے انسان سے اور پھر تشہد میں بیٹھتا ہے. تشہد میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے کہ حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بالکل گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. تو تشہد میں بیٹھنا کس چیز کی علامت ہے؟ اسٹوڈنٹ ایک استاد کے سامنے بیٹھا ہوا. جبریل علیہ السلام آئے, آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. جبریل علیہ السلام کہتے تھے صدقتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جبریل استاد تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے. دونوں ہی استاد سے صحابہ کو سکھا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے اور لوگوں سے کہ یہ کون تھے. لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ جبریل اتاکم یعلمکم امور دینکم, یہ جبریل تھے جو تمہارے دین کے امور سکھانے ہیں. تو وہ دونوں ہی استاد تھے. تو شاگرد کا بیٹھنا جو ہے نا یہ ایسے دو زانو بیٹھنا, ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل دو زانو بیٹھتے ہیں. اب پھر ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ. اس کا سارا جو میننگ ہے نیکسٹ نشست میں آئے گا. پھر ہم وہی اپنا کلمہ دہراتے ہیں
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، پھر ہم درود پڑھتے ہیں، پھر ہم دعائیں پڑھتے ہیں. دعاؤں میں پھر وہی مسئلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مسنون کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ اردو پنجابی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مختلف مکاتب فکر ہے. میں نے کیونکہ کہا تھا کہ میں کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا، لہٰذا اختلافی نہیں، مکتبہ فکر میں نے بتا دیا تینوں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جس مکتبہ فکر کو آپ فالو کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، اور یہ ہم انگلی کھڑی کرتے ہیں. 3 مکاتب فکر ہے اس میں. ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ ایسے ہاتھ رکھنا ہے، شہادت کا جب کلمہ شہادت پڑھنا ہے اس وقت انگلی اٹھانی ہے اور اس کے بعد پھر ایسے کرنا ہے. ایک مکتبہ فکر یہ کرتا ہے. دوسرا مکتبہ فکر کہتا ہے کہ انگلی سیدھی رکھنی ہے. تیسرا مکتبہ فکر کہتا ہے انگلی کو ہلاتے رہنا. میں کہتا ہوں تینوں ٹھیک ہے، ہم لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑھتے، تینوں ٹھیک ہے جو جیسے کر رہے ہیں. یہ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ میں جمعے کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ انسانوں کا نظریہ حیات ہوتا ہے. کچھ نظریہ حیات ہوتا ہے کہ زندگی میں ہمیں کھانے پینے موجے کرنے کے لیے، کچھ آئے ہیں کوئی پیار محبت کو لو سٹوریاں کوئی اس طرح کی چیز سچا پیار ڈھونڈنے کے لیے، کچھ آئے ہیں پیسے کمانے کے لیے. مل گیا اس نے کہا تھا نا if you born poor this is not your fault, if you die poor this is your fault. مادہ پرستی کے لیے پیسہ اکٹھا کری جاتے ہیں اور پھر اتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کو یہی چھوڑ کے آگے نہیں جاتے. الہاکم تکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوالت تمہیں لا کے آتا کہ تم قبروں کو جاؤ گے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زمین تو ایسا سیارہ ہے کہ جانے سے پہلے ہمیں کہتا ہے یہ جسم بھی ادھر ہی چھوڑ دو بھائی، یہ تم نے یہیں سے روٹی کھا کے بنایا، اس کو بھی ادھر ہی چھوڑ دو، اس کو میرے کیڑے کھائیں گے، نکلو شاباش آپ کے لیے نکلو. تو پیسہ لے جانا تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ نظریہ حیات ہے کہ ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. اور یہ صرف 3 نہیں ہے، بے شمار نظریہ حیات ہے. کچھ لوگ فیشن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو ڈانسر کا جنون ہے، کچھ لوگ کتے پال لیتے ہیں، کچھ لوگ کبوتر باز ہوتے ہیں. بے شمار قسم کے نظریہ حیات ہے. ایک نظریہ اللہ کا بھی ہے. وہ پتا کیا نظریہ ہے؟ کہ ہم یہاں آزمائش کے لیے آئے ہیں اور ہم نے ایک چیز کا جواب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ، ایک چیز کا جواب دینا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا نظریہ حیات ہے، یا اللہ تو جو تو ہے نا یہ تیرا نظریہ حیات ہے. اور یہ انگلی شیطان کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے. افسوس یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا یہ کر کیا رہے ہیں، کیوں بھاری ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ کچھ نہیں، سارے نظریے سب غلط، تیرا نظریہ یا اللہ تو، ہم نے تجھے منتخب کیا. یہ انگلی کا پتہ. اس کے بعد ہم نے سلام پھیرنی ہے. سلام جو ہے جس وقت ہم رائٹ سائڈ پہ پھیریں گے تو اس فرشتے کو کریں گے اور ادھر والے تمام لوگوں کو کریں گے اور پیچھے والے تمام لوگوں کو کریں گے. پھر اس فرشتے کو کریں گے، ادھر والے لوگوں کو کریں گے اور پیچھے والے لوگوں کو کریں گے. اور سلام پھیرتے ساتھ ہی وہ تکبیر تحریمہ والا معاملہ جو ہے نا وہ ہم سے ختم کر دیا. وہ جو غربت ہم نے قائم کی تھی نا اپنے اوپر وہ دوبارہ ختم ہوئی، دوبارہ واپس آ گئے دنیا میں. اب آپ دیکھیں نماز میں تیاری سے لے کے آپ واپس آنے تک دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے کریم تر ہو کے واپس آئے. دیٹس وائی کہا گیا نماز مومن کی معراج ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ کے کریم تر چلے جاتے ہیں. لیکن فارمولہ وہی ہے، جتنا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے آپ اتنے اللہ تعالیٰ کے قریب، اور جتنا آپ کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے گا وہ پھر یہ کہ ظاہری طور پہ فرض ادا ہوگا، اصل نماز کا جو ٹیسٹ ہے جو مزہ ہے اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی بھی نماز پڑھیں وہ فوکسڈ نماز ہو. ایسا نہ ہو کہ اسکیٹرڈ ہوں، دماغ میں خیالات کچھ اور ہوں. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جس وقت آپ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو بہت اعلیٰ ہے، یا اللہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے اس سے میری شادی کرا دے، دل میں یہ خیال ہے تو کرا سکتا ہے، تو اس کے ابے کو بھی بنا سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے، تو یا اللہ فلاں سے میری شادی کرا دے. یہ آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت، لیکن یہ نہ ہو کہ پھر اس کے ساتھ ہی سوچو بھی لگے رہے اگلی نکاح تک آپ ہنی مون میں پہنچے ہو. ایسا نہیں ہے. دعا کی اللہ سے جب اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کو واپس آ گیا، آپ نے جو بول رہے ہیں تو اس کے ساتھ فوکس کرنا ہے. آج کی گفتگو میں ختم کروں گا اس چیز کے اوپر
کہ ہمارے ایک عالم دین ہے وہ کہا کرتے ہیں کہ جو شراب کی حرمت کا حکم ہے نا وہ 3 سٹیپس میں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا شراب کی حرمت کے لیے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو نا تو نماز کے قریب نہ جایا کرو. دوسری آیت آئی ومنافع للناس لوگوں کے لیے اس میں فائدہ ہے. شراب میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے. اسمہما اکبر من نفعہما لیکن اس کا گناہ جو ہے نا بہت زیادہ ہے. اس کے فائدے سے گناہ زیادہ ہے. تیسری آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ جوا شراب نشے والی چیزیں یہ ساری چیزوں کو حرام کر دیا گیا. جو پہلی آیت ہے نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى اس میں ایک چیز آتی ہے حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو کیا بول رہے ہو. یہ پوری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تمہیں پتہ لگنے لگ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ہمارے ایک عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز تو نشیوں والی نماز ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. نہ ہمیں سورۃ فاتحہ کا مطلب پتہ ہے نہ سمع اللہ لمن حمدہ کا پتہ ہے سبحان ربی العظیم کا آتا یاد کا کسی کو بھی نہیں پتہ. تو وہ مذاق میں کہا کرتے ہیں کہ ہماری نماز تو نشیوں والی نماز ہے. تو جتنا ضروری یہ سیشن تھا اگلا سیشن بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس کا میننگ کیا ہے. پھر آپ کی نماز واقعی خشوع و خضوع والی رہے گی. دیکھیں یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے اور روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. اب یہ ذہنی روحانی جو ہے نا یہ پورا خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگا, پورے فوکس کے ساتھ ہوگا. اور پورا فوکس 2 چیزوں سے آتا ہے. ایک ہمیں پتہ ہوگا ہمارا پوسچر کیا کہہ رہا ہے اور دوسرا ہمیں پتہ ہوگا منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. بات وہیں پہ ختم کرتا ہوں. میں نے کہا تھا جب دعا کرتے ہیں تو پتہ لگ رہا ہوتا کچھ مانگ رہے ہیں. تو جب ہم مانگ رہے ہیں ہم کہتے ہیں دے 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 دے, ہمارا ہاتھ بھی کہہ رہے ہیں, ہمارا پوسچر بھی کہہ رہا ہے اور ہماری زبان بھی کہہ رہی ہے. اسی طرح نماز کے جو پوسچر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی اور نماز کی جو وربل کمیونیکیشن ہے وہ بھی کہہ رہی ہے. تو یہ آج کا سیشن جو ہے نا اب ختم کرتے ہیں کہ